وہ واقعہ اصل میں خوشی کا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں جو مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی کی طرف سے محبوب الہی کا خطاب ملا تھا تو اس خوشی میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کوڑیاں لٹائی تھیں۔ کوڑیاں اس زمانے میں ایک سکہ تھا، آج کل تو وہ ایک بے معنی چیز ہے، اس زمانے میں کوڑی سکہ تھا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کوڑی نہیں ہے، اس زمانے میں کوڑیوں سے کچھ چیزیں خریدی جاتی تھیں۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر ہوئے، وہاں ایک محفل سما ہوئی، اس میں انہوں نے کوڑیاں لٹائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ خوشی اور غم اور جدائی اور وصال کے ملے جلے جذبات ہیں۔ اگر کوئی دیکھے اس کی کیفیت ظاہر ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کوڑیوں کا رکھنا باعث برکت ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ضرور باعث برکت ہے، کیونکہ رسموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بعض اصولوں کے اوپر مبنی ہے۔ حقیقت ان ارکان میں ہے، لیکن ایک قسم کا عکس دوسری چیز میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو بالکل اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کافر کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اصولوں کو مقرر کیا ہے۔ جو لوگ خدا سے اور مذہب سے انکار کرتے ہیں، جب وہ اپنے قومی رسوم ادا کرتے ہیں اور اپنی شخصیتوں کے احترام کے سلسلے میں جو طریقے وضع کرتے ہیں، وہ انہی اصولوں کے اوپر ہوتے ہیں جو مذہب میں ہیں، اس سے وہ گریز نہیں کر سکتے۔ یہ اصول ایسے ہیں جیسے سائنس میں لاز ہوتے ہیں یا قانون ہوتے ہیں، ان سے کوئی گریز نہیں کر سکتا۔ شیطان مسلمانوں میں علمی لوگوں کے دل میں اختلاف ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے شیطانی ہے جو تمہارے دلوں میں اختلاف ڈالتا ہے۔ تمہارے ہاں اس قسم کے جو اختلافات ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کفار کے یہاں نہیں ہیں۔ یہاں زیارت قبول کے اوپر اختلاف ہوتا ہے کہ بڑے آدمیوں کے مزارات کے اوپر جانا جائز ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ ماسکو جائیں تو لینن کے مزار کی بلا اختلاف سب لوگ زیارت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے باقاعدہ مزار بنایا ہے اور لینن کے جسم کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لوگ باقاعدہ کتاب لے کر وہ بڑے احترام کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھتے لیکن کچھ اور کلامات کہتے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایسے اصول ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں یا نظریات ہوئی ہیں ان میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس نظریے سے محبت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے بانی کے ساتھ یا جن لوگوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے ان کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ صرف نظریے کا احترام نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہے جیسے ان لوگوں کے پاس بھی کتابیں ہیں تو اس کا بھی احترام ہوتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ان کی تلقین ہوتی ہے تو پڑھو، مطالعہ کرو، یاد کرو، اور ساتھ ساتھ اس شخص کے احترام کی بھی تلقین ہوتی ہے جس نے پرچار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسپین کا بانی بنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں یہ چیز ہوتی ہے تو ان کے یہاں بھی ہوتی ہے اور یہ چیز صحیح ہوتی ہے۔ اگر حج کے سیزن میں جائیں تو حج ہوتا ہے اور آف سیزن جائیں تو عمرہ ہوتا ہے۔ عرس کے زمانے میں اگر جائیں تو معنی حج ہوتا ہے، اس سے پہلے یا بعد جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ جب حج کا مقابلہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے، اصول ہوتے ہیں، اگر ہم مقامات مقدسہ کی طرف نکلیں تو یہ بھی ایک عام معنی میں منی حج، خاص معنی میں حج نہیں ہے۔ کسی اور جگہ جانے سے حج کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ برکات مل سکتے ہیں جو حج میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ حج کے لیے ایک خاص مقام اور ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اگر آپ اس کے بعد حج کریں تو حج نہیں ہوگا، اگر اس وقت کریں لیکن اس مقام پر نہ ہو اس وقت بھی حج نہیں ہوگا۔ مکان اور زمان دونوں ضروری ہیں، اسی طرح سے دوسرے مقامات میں بھی اس کا کچھ عکس پڑتا ہے۔ عرسوں کے زمانے میں بزرگوں کی طرف سے جو برکات ملتے ہیں وہ عرس ہی کے موقع پر ملتے ہیں۔ جیسے حج اور عمرے کا فرق ہے اسی طرح سے یہاں بھی فرق ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کو مت
جاؤ بلکہ اجمیر شریف جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔